بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن مطعم نے بیان کیا کہ میرے ایک ساجی نے بازار میں چند درہم ادھار فروخت کیے ہیں۔ میں نے اس سے کہا سبحان اللہ، کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، خدا کی قسم کہ میں نے بازار میں اسے بیچا تو کسی نے بھی قابل اعتراض نہیں سمجھا۔ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس طرح خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کی اس صورت میں اگر معاملہ دست بدست نقد ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر ادھار پر معاملہ کیا تو پھر یہ صورت جائز نہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم سے بھی مل کر اس کے متعلق پوچھ لو، کیونکہ وہ ہم میں بڑے سوداگر تھے۔ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سفیان نے ایک مرتبہ یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے تو ہم اس طرح کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور بیان کیا کہ ادھار موسم تک کے لیے، یا یوں بیان کیا کہ حج تک کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3939۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر فرمایا تھا، اے اللہ، میں تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا بس کیجئے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جلد ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3953۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا۔ میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، خاموش رہو، ہم ایسے دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3922۔